اعلیٰ حضرت نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کرتے. یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 99 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دے گا، اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے. سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے، چھوٹی، باقی بڑی بڑی ہوں گی. بڑا پڑھا لکھا سمجھدار مالدار وزادار آدمی ہونا، لیکن اس کے کپڑے میلے کچیلے ہو تو نہ وہ کہیں جانے میں آسانی محسوس کرتا ہے اور نہ کسی کو گھر بلانے میں آسانی محسوس. ایک مفت کا بوجھ اس کی طبیعت پہ ہوتا ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں، مفت کا بوجھ. لیکن بندہ بالکل ان پڑھ ہو، سادہ ہو، گھر ٹوٹا ہوا ہو، لیکن اس کے کپڑے ٹھیک ہوں، اٹھنا بیٹھنا بھی نہا کے آیا ہو، استری والے کپڑے پہنے ہو، تو کہیں بیٹھتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتا. آپ خود جب اپنے وہ کپڑے اتار لیتے ہیں نا، ان کو مٹی لگی ہوئی تھی، کہیں گرد لگ گئی تھی، تو خود بھی اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کرتے. ورنہ نا وہ ساری محفل میں سب سے زیادہ توجہ اسی بات پہ رہتی ہے کہ میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ جینے نہیں دیتا کہ بٹن بھی ٹوٹ گیا. تو بار بار بندے کا خیال ہوتا ہے کہ کدے تک نہ لے کوئی. یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں. انسان فطرت کے ہاتھوں بعض اوقات مجبور ہوتا ہے. اس طرح انسان کا ظاہری حلیہ ٹھیک نہ ہو تو پورے سکون میں نہیں ہوتا. اسی طرح اگر باطن پہ کوئی بوجھ ہو نا، یہ تکبر والا بندہ کبھی سکون میں نہیں رہتا. یہ عجب والا خود پسندی والا بندہ کبھی سکون میں نہیں رہتا. بیماری لگ جاتی ہے نا میری طرح کے کچھ لوگوں کو. بزرگوں کی بات نہیں کرتا کہ ہمیں سٹیج پہ ہونا چاہیے، میں چودھری صاحب ہوں، میں مالدار ہوں، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں درویش ہوں، میں صوفی ہوں. آپ یقین کریں کہ ان کو پیچھے بیٹھ کے محفل سننے کا مزہ ہی نہیں آتا. وہ ساری محفل میں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کدی کوئی اگے ساتھ لے نا. یہ ایک بیماری ہے، یہ سکون نہیں لینے دیتی. یہ ایک مسئلہ ہے. خود پسندی، حسد، عجب، کبر، یہ مسائل ہیں. آپ جو مرضی کر لیں کہ آپ کو سکون نہیں لینے دیں گے. کسی بندے کا یہ ذہن بن جانا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو آپ یقین کریں کہ وہ منتیں کرتا ہے کہ یار کوئی مہربانی کرو، میرا بھی ذکر کرو کہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لکڑی کو گھن اتنی تیزی سے نہیں کھاتی جتنی بڑے لوگوں کو خوشامد تیزی سے کھا جائے. ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ 2 بندے رکھ لیں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ کہ میری تعریفیں کیا کرو. بس نہیں چلتا. یہ باطن کے جو میل کچیل ہے نا، میرے رسول کریم کا کمال یہ ہے کہ حضور نے نظر کرم سے سارے دور فرما دیے. اور محبوب کے اپنوں نے جب نبی پاک سے دلیل مانگی نا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، اپنوں نے دلیل مانگی. قریش نے. اپنوں کو منوانا ذرا مشکل ہوتا ہے نا، یہ اللہ کا قانون ہے. اس نے چراغ کے بالکل نیچے دیرا بنا دیے کہ اس کا قانون ہے، کیا کیا جائے. نہیں مانتے. اپنوں کو منوانا، قریبیوں کو. انہوں نے جب، میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ایک نہیں سمجھ آئی کہ جب کوہ صفا پہ حضور نے کہا تھا کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ اس طرف دشمن کھڑا ہے تو سارے کہہ رہے تھے ہم آپ کی بات مانیں گے. تو میں نے کہا وہ سرکار کو ماننے کی بات تھی. یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کی عزت بڑی کرتے ہیں پر چپ کر جائے، سیاست کا نام نہ لینا. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ آپ کی عزت بڑی کرتے ہیں پر چپ کر دیں. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سود نہ کھاؤ. بالکل آپ نے یہ نہیں کہنا کہ چودھری صاحب کے بچے کی شادی پہ بینڈ باجا نہیں ہونا، کیونکہ ہم تو عزت کرتے ہیں. عزت کرنا اور ہوتا ہے اور بات ماننا میں فرق ہوتا ہے نا جی. کچھ لوگ حیا کرتے ہیں پر بات، لیکن زیادہ خوشی اسی کی ہوتی ہے جو حیا بھی کرے اور بات بھی مانے. اپنوں نے جب دلیل مانگی نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان سے فرمائیے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کو باہر سے تو نہیں نہ آیا، میں نے تمہارے درمیان عمر کا حصہ گزارا ہے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ میری طرح کا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، کوئی صادق اور امین ہے تو دکھاؤ. تمہارے بیچ نبی کریم کا نہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز کسی پر بوجھ نہیں بنتی تھی، بلکہ جو دیکھتا جاتا تھا مدینے والے کا غلام بنتا جاتا تھا.
ہم نا آپ یقین کریں کہ اگر نکل آئے نا آ جائیں سادگی پہ، سادی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے، بڑی آسان. یہ جو بچے 4,500 روپیہ لگا کے بال کھڑے کراتے ہیں نا سر پہ، یہ پھر پریشان بھی رہتے ہیں کہ اتنے پیسے لگا دیے دیکھا کسی نے بھی نہیں. اور جو بزرگ ابھی آیا نا اس نے گھاس کاٹی ہے، بھینسوں کو چارہ ڈالا ہے، کپڑے بس اس نے جلدی سے پہن لیے، صحیح تھی، اس کو کوئی فکر نہیں، کو دیکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھے تب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کہا کہ اندر کا بوجھ اتار دے ورنہ تیرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. یہ اتار دے اندر کے سارے بوجھ، یہ جھوٹ کا بوجھ، یہ عداوت کا بوجھ، یہ حسد کا بوجھ. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا سامنے والے بندے پہ اعتراض نہیں کرتا، بلکہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا. وہ کہتے ہیں اسے کو دیا ہے مجھے دینا چاہیے تھا. بحث کرتے لوگ، اپنے گھر بیٹھ کے دلائل جمع کرتے. کبھی کسی شخص کے بارے میں آپ ذرا قرآن مجید پڑھیں اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں. قرآن تو حضرت موسیٰ کی شان بھی بیان کرتا ہے، حضرت یوسف کے تذکرے نہیں بیان کرتا قرآن، جناب عیسیٰ روح اللہ کی عظمت قرآن بیان نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے شعر پڑھا کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہیں غلطی لگ گئی ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے. تو بندے بڑے حضرت ہوتے ہیں نا جی، اعتراض تو پڑا ہے ابھی بٹتے پہ ہے. تو کہنے لگا جی شعر پہ اعتراض کرنا آسان ہے پر شعر کہنا مشکل ہے. تو فرمانے لگے چلو کہہ بھی دیتے. اس نے کہا جی آپ کہیے. تو فرمانے لگے شعر یوں کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی. عزت دینے سے آپ کوئی کمزور ہو جائیں گے؟ کوئی نقصان ہو جائے گا کسی کو عزت دینے سے؟ کیا فرق پڑتا؟ لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اتنی مصیبت بنی ہے عزت لینے کی، پروٹوکول لینے کی، اپنا آپ منوانے کی، اتنی زیادہ. بلکہ وہ لوگ جن کو بالکل اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، درویش لوگ، وزیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے اور پیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے. کوئی وزیر چڑھ جائے روڈ پہ تو رستہ غریب آدمی کو پھر بھی نہیں ملتا، تو کوئی تگڑا پیر چڑھ جائے تو پھر بھی نہیں رستہ ملتا. حالانکہ یہ درویش ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ فقر کا درس دیتے ہیں، لیکن چاؤ ہی بڑا ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ اور سمجھ والا اور عین طبیعت کے مطابق جس میں کسی بندے کو کوئی مشکل نہ ہو. پتہ ہے میرے محبوب کا کمال یہ تھا کہ نبی کریم تک رسائی بڑی آسان تھی. ہر بندہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتا، بڑی آسانی سے. بخاری میں بھی حدیث ہے، لیکن قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیار سے لکھی ہے اور انوکھا رنگ ان کی تحریر میں چھلکتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کے. غریب آدمی نا ویسے ہی طبعاً ہی تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، وہ سہما ہوا ہوتا ہے. لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. لیکن یہ بیچارے سہمے، یہ ہر جگہ ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ آستانوں پہ بھی ڈر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آستانوں پہ پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے جس کی جیب تگڑی ہوتی، تو ڈرتے ہیں یہ لوگ اور ان پہ پریشر بڑھا دیا جاتا ہے. کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے ان کی دلوں پر بوجھ بھی رہتا ہے کہ نہیں یہاں بات کوئی نہیں کرنی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ آیا نا نبی کریم کی بارگاہ میں تو وہ کانپنے لگا. کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ کانپنے لگا اور تھر تھر کانپنے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو، کیا بات؟ کہنے لگا میں مدینے کی جو ریاست ہے اس کے سربراہ کے پاس آیا. غریب آدمی ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں. انہوں نے تو دیکھا تھا نا ان لوگوں کو کہ جو جانور کو مالک کی مرضی کے بغیر چھاؤں میں باندھ دیتے تھے تو مار پڑتی تھی. اتنا سیانا ہو گیا تو مرضی کرے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی. اس نے کیا کہا اور پھر جواب میں میرے محبوب نے کیا فرمایا. آپ ذرا بات کا لیول دیکھیں اور حضور کی گفتگو کا سٹیٹس دیکھیں. یہ وہ لوگ، یہ وہ تربیت ہے جو لوگوں کے دلوں اور روحوں تک اترتی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات سنی تو حضور رو پڑے اور اتنا روئے کہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو کسی حکمران کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی رات گزار لیا کر کے.
میری ماں تو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے رات گزار لیتی تھی، نہ تو کسی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس نے بات سنی تو وہ بھی رو پڑا، اور میں نے سنی تو میں بھی رو پڑا. دوستو رسول کریم دیکھیں نا ہم لوگوں نے کس طرح کا لیول بنایا ہوا ہے. ابھی تک وہ جو دولت کا رٹا ہے تھوڑا بہت وہ ابھی تک چلتا ہے. ابھی تک خاندان کے اندر کوئی بندہ امیر ہو جائے تو چودھری بھی وہی ہوتا ہے، سیانہ بھی، میرا تو خیال ہے پیر بھی وہی ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، وہی شیخ ہوتا ہے، سارا کچھ وہی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ یہ تمہارے اندر کے بوجھ ہیں. ماہا کفی صدرک، گناہ جو ہوتا ہے یہ کھٹکتا ہے سینے میں، یہ بندے کو پریشان کرتا ہے، بندہ تکلیف میں ہوتا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے. ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے نا احساسات کی دنیا چھوڑ دی ہے. ہمارا مزاج نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. کوئی اتنا مشکل بات نہیں کہ رات کو بیٹا پھل لے کے آیا تو اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا. لوگ اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو یہ بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ حوصلہ کریں، دفع کریں، جو کر رہا ہے کرنے دیں. لیکن جس بندے کی کل کمائی اس کا پتر ہو اور بھری جوانی میں جس نے کہا ہو بیوی سے کہ چل میں پرانے کپڑوں پہ عید گزار لوں گا، تو نئے کپڑے بچوں کے لے آ. جس نے 30 سال سعودی عرب میں، دبئی میں، مسقط میں، پردیس میں گزارے ہوں پر وہاں کمبل بھی نہ بدلا ہو کہ چلو بچے میرے پڑھ جائیں، اس کی کل کمائی باغ تیرے دی کر کر راکھی، ساری عمر گزاری تو جدوں یہ باغ پکن تے آیا لے گئے اور وپاری، تو وہ پھر جا کے تو 6 کنوں رکھ کے پلیٹ میں اپنی بیوی سے کہتا ہے جا ابا جی کو دے آ. یہ کہنا آسان ہے باپ کو کہ تو صبر کر، حوصلہ کر، پر وہ باپ جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے دنیا نے تو تجھے تحفہ دیا ہوگا، میں نے تو جوانی تجھے دے دی، خوشیاں ساری تیرے نام کر دی اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کرنے چلا. احساسات نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں. روز دوست کو ٹیلی فون کرتا ہے کہ آج باہر سے کھانا کھائیں. کبھی ابا جی کو بھی کرنا کہ ابا جی آج میرے بغیر روٹی نہ کھانا، میں آؤں گا تو مل کے کھائیں گے. کبھی کہ اماں کو کہ اماں مجھے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں وہ مزہ نہیں آیا، تو تیرے ہاتھ کے چاولوں کی روٹی میں مزہ آیا، آج پکا نا. مجھے لگتا ہے اماں کو راشا بھی ہو تو پھر بھی وہ تیرے لیے محنت کرے گی. لیکن احساس ضروری ہے نا، وہ ہم پیدا نہیں کرتے، وہ ہماری توجہ نہیں جاتی. صاحب طبقات کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا جب صحابہ کرام آئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، تو آپ نے سن رکھا ہے کہ انصار مدینہ نے اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر کے آدھی مہاجرین کو دے دی تھی. تو ان میں ایک حضرت ام ایمن بھی تھی، نبی کریم کی رضائی والدہ ہیں. یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد گرامی، ان کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خدمت کی. ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا. جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے، یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائیدادیں لی ہوئی ہیں نا انصار سے، یہ واپس کر دو اور تمہیں اس میں سے دے دیتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائیدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگا ہوں. تو انصار نے تو وہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دیں اور وہ والے بھی ان کو دے دیں. وَيُقْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ بھی ان کے پاس رہنے دیں. محبوب نے فرمایا نہیں، میرا فیصلہ یہی ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا، تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے ہیں، یہ والا باغ واپس کر دیں. سیدھی سادی بیوی تھی، ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں، ناز تھا. کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی، یہ ناز ہے، ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا؟ میں تو نہیں واپس کرتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائیں، یہ بڑھاپا ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں. آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے نا درد سے بات نہیں بتاتے کسی، وہ کہتے ہیں کیا کرے، کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے، کیسے بات کریں. نبی کریم سید عالم علیہ السلام اماں جی کے قریب گئے، کہا اماں جی میرے ساتھ چلو ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو. حضور ساتھ لے کے گئے، ایک باغ دکھایا تو کہنے لگے نہیں میں نے نہیں لینا، یہ مجھے میرے والا ٹھیک. حضور نے پھر دوسرا دکھایا، کہنے لگے یہ بھی نہیں مجھے پسند. محبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگے یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیارا ہے، یہ میں لے لوں گی.
جب وہ مسکرائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا الحمدللہ اس کا دل نا راضی ہو گیا ہے۔ یہ طریقہ ہے میرے عزیز، تھوڑے احساسات تو پیدا کریں۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا میں زندگی ضرور گزاریں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے نفع ضرور اٹھائیں، اچھا لباس پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، رزق اگر حلال ہو تو اچھا گھر بنائیں، لیکن دنیا سے دل نہیں لگانا، اپنی طبیعت کے اندر صرف دنیا کے مال کی محبت ہی کو جگہ نہیں دینی۔ کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے اور ستر چھپانے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے اور سر چھپانے کو چھت بنائی جاتی ہے۔ مقصد زندگی روٹی کھانا نہیں، مقصد حیات اعلیٰ لباس پہننا نہیں، اسی میں کھو جانا، اسی میں زندگی گزار دینا، اور ہر وقت مال کو کیسے بڑھانا ہے، شہرت کیسے حاصل کرنی ہے، دنیا میں نام کیسے کمانا ہے، اس میں پوری طرح اپنے آپ کو ملوث کر لینا، الجھ جانا، یہ انسان کو تاریک رستوں میں لے جاتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہونے لگ جاتا ہے۔ مفاد پرستی کی وجہ سے انسان صرف لالچ کے ساتھ انسانوں سے پیار کرتا ہے، اس کے اخلاص کے رشتے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں، اور اسے خود محسوس ہوتا ہے کہ یار میری زندگی کوئی خاص معنی نہیں رکھتی، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا کام ہی صرف پیسہ کمانا ہے، جس کا کام ہی صرف دنیا میں نام پیدا کرنا ہے، کوئی معنویت نہیں، حساسیت نہیں، کیفیات سے خالی ہو جاتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا، ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال اور اولاد یہ جیتی دنیا کا سنگھار ہے۔ مال اور بیٹے، مال اور اولاد یہ حسن ضرور ہیں، پر جب تک بندہ زندہ ہے اتنی دیر تک، یہ جتنی آپ اور میں خود اندازہ کر لیں کہ زندگی کتنی کو لمبی ہے اور کتنی کو لمبی ہوتی ہے آج کا، فرمایا یہ اتنی دیر تک زینت ہے جب تک انسان زندہ ہے، بل باقیات الصالحات، اور فرمایا باقی رہنے والے تو نیک عمل ہیں۔ جو چیزیں باقی رہیں گی، جن کا اجر ملے گا، جو قیامت میں سامنے آئیں گی، وہ صالحات ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور فرمایا باقی رہنے والی جو اچھی باتیں ہیں، جو اچھا عمل ہے، اس کا ثواب تمہارے رب کے پاس ہے، اور صرف ثواب نہیں، ثوابا وخیر عملا، اور وہ بڑی ہی بہتر چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں، وہ بہترین تحائف ہے تمہارے لیے جو قیامت میں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا۔ حضور نے اپنے غلاموں کو یہ سبق دیا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہو، اور اپنے لیے بھی سرور کائنات علیہ السلام نے یہی پسند فرمایا، فرمایا میں کوئی تمہاری دنیا سے نفع اٹھانے نہیں آیا، تھوڑی دیر وقت گزارنے، ڈیوٹی کرنے آیا ہوں، پھر اللہ کے حضور چلے جانا۔ اور امت کو بھی یہ سبق دیا کہ مسافروں کی طرح، راہگیروں کی طرح تم نے وقت گزارنا ہے، تم نے اس طرح کا ماحول نہیں بنانا کہ تم سمجھو کہ صرف ایک ہی جہان ہے، اس کے بعد معاذ اللہ کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ ایک زندگی اس کے بعد ہے، مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ جنت میں بندے کو انعامات عطا کرے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے دو قسم کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا بیٹا ہوتا ہے، ایک آخرت کا بیٹا ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم و دینار کا بندہ بن گیا ہے۔ بندہ تو اللہ کا بننا چاہیے تھا، لیکن اس نے لعنت کٹھی کی ہے، یا درہم کا بندہ بن گیا یا دیناروں کا بندہ بن گیا، یعنی مال دولت سونا چاندی اس کا بندہ بن گیا، حالانکہ اسے اللہ کا بندہ بننا چاہیے۔ اتنا اپنے آپ کو لالچی کر لینا، اتنا حریص کر لینا کہ مطلب سارا کچھ ہی دولت بن گئی، ہر چیز کو دولت کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس قدر زیادہ لوگ الجھ گئے کہ قرآن مجید نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں غافل کر دیا ہے مال کے لالچ نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔
یعنی مرتے دم تک صرف پیسہ اکٹھا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی ذات کے فروغ کے لیے، اپنے میک اپ کے لیے، اپنے آپ کو بنانے سنوارنے دکھانے نام پیدا کرنے میں وقت ضائع کر دیا۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے دور کا، ہم اپنے ذاتی قد کو اونچا کرتے رہتے ہر وقت، میرا نام ہو جائے، کو پتہ چل جائے کوئی، اور سیانے بندے، معاملہ فہم بندے، مدبر آدمی، ایسا نہیں کہ بے وقوف ہے، سمجھدار ہے، لیکن بیچارے تصویروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، فوٹو بازی کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہماری قوم ایک طرف یہ ہے کہ لوگ بیچارے بلوں کے لیے پریشان ہیں کہ ان کے پاس ادا کرنے کو پیسے نہیں، اور دوسری طرف ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ صرف بڑے سارے بورڈ پر ہم نے بڑی ساری ایک فلیکس لگوائی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس پہ عید مبارک لکھا ہے، اور مسئلہ عید مبارک کا نہیں تھا، وہ جس کی نیچے فوٹو لگی تھی نا، اس نے ذرا دکھانا تھا کہ میں بھی یہاں رہتا ہوں۔ یہ کیا ہے بھلا؟ یہ وہ نفس کی تسکین ہے، یہ وہ قرار ہے کہ جس کے پیچھے تھک گئے لوگ، یعنی کو تھوڑی تعریف کر دے دل ٹھنڈا ہو گیا، سکون آ گیا، وہ ذرا پتہ چل گیا 10 آدمی مجھے جانتے ہیں، کوئی تسلی ہو گئی۔ یہ اتنی بڑی نفس پرستی میں انسان لگ جاتا ہے کہ پرانے جو حکمران ہوتے تھے انہوں نے وظیفے پہ لوگ رکھے ہوتے تھے کہ تم نے ہماری تعریفیں کرنی، تنخواہیں ملتی تھی خوش آمدید کرنے، شعراء کو خریدا جاتا تھا ہمارے مناقب لکھو، نفس کی تسکین۔ لیکن کچھ رب کے بندے ایسے بھی تھے، انہوں نے قرآن جب غور سے پڑھا، جنہوں نے احادیث مبارکہ کو بالغ نظری سے دیکھا، جنہوں نے صحبت رسول قریب سے اٹھائی، تو انہیں طے ہو گیا کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت خیر والی بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی۔ جب یہ طے ہوا تو پھر ان لوگوں کی صورتیں لوگوں کے سامنے آئیں، تو ان کی زندگیاں بھی لوگوں نے دیکھی، تو عش کر اٹھے۔ ان پہلی صف کے زاہدوں کو دیکھو گے نا، تو جب سب سے پہلے نام گنو گے تو ان میں ایک نام حضرت عمر فاروق کا بھی ملے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رفس زدہ، اور ایسے لوگ جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں جن کی رائے ٹھیک نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں نہ رکھتے، یہ کمال ہے نا، جو رائے ٹھیک نہیں رکھتے، یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ 10 سال سے زیادہ وقت تک 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے شخص نے اپنے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں جانے دیا۔ آپ اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ بہتا دریا ہو اور بندہ کہے نہیں میں نے خشک رہنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کٹر مخالف بھی کہتا ہے کہ نہ مال خزانہ میں سے کوئی عمر کی جیب میں آیا ہے، نہ عمر فاروق کی اولاد کی جیب میں آیا، انہوں نے آنے دیا ہی نہیں۔ وہ جو زہد تھا نا، ذہن بن گیا تھا کہ دنیا نہیں کٹھی کرنی، آخرت بچانی ہے۔ اور یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، زہد سے مراد یہ نہیں کہ بندے کی جیب میں کوئی شے نہ ہو تو پھر وہ زاہد ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان بھی زاہد تھے، پر انہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے۔ زاہد تھے جناب یوسف علیہ السلام بھی، پر حکمران بھی تھے۔ کوئی نہیں ملے گا اتنا بڑا زاہد جتنے بڑے زاہد اور پرہیزگار حضرت عثمان غنی تھے، پر گھر میں لاکھوں کروڑوں پڑے رہتے تھے۔ پیسہ ہونا اور بات ہے، لیکن دل پیسے سے لگا ہونا یہ اور بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ساری پڑھ لو اور غور سے پڑھ لو، معاذ اللہ کوئی ناقدانہ انداز میں بھی پڑھ لے، مخالف آئے میدان میں، ایک بات ماننی پڑے گی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دولتیں پھرتی رہیں، پر فاروق اعظم کی نظر کو دولت لبھا نہیں سکی۔ ان کا دھیان سیدھا یا بیت اللہ شریف کی طرف رہا ہے یا گنبد خضرا والے معبود کی طرف رہا ہے، لبھایا نہیں کسی چیز میں، نہ کوئی چیز قریب آ ہی نہیں سکی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور درجنوں بیسیوں سینکڑوں باتوں اور کتابوں کا نچوڑ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم
उमर कोई हमसे मुकद्दम आदमी नहीं थे, लेकिन दर्जा बहुत ज्यादा ले गए। को पहले नहीं आए, उनसे पहले भी लोग आए, कोई ज्यादा आके बढ़ बढ़ के ज्यादा काम नहीं किया। ये सही सनद से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं, अल्लाह की कसम एक बात थी, इसकी वजह से उमर साहब से आगे निकल गए। हुजूर वो क्या? फरमाने लगे, उमर ने दुनियादारी से दिल नहीं लगाया, माल से, लालच से, हिरस से, हवस से दूर रहे उमर। उनकी दुनिया से बेरगबती उनको आगे ले गई। और यारो दानशमंदां दा कम नाही, दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी ते लख खामद कीते। दरवेश से पूछा, हुजूर कहने लगे, हुजूर ये जमीन मेरी है। तो हंस पड़े, कहने लगे, तेरे से पहले किसकी थी और तेरे बाद किसकी होगी? दानशमंदां दा कम नाही, दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी ते लख खामद कीते, जो कीता सो खाना। तो खा जाती है, रोज नया खामद करती है ये दुनिया, हर रोज नया हुक्मरान बनाती है। आपके मुल्क में कई वजीर आजम है, जो जिंदा है पूछता कोई नहीं, कई सुदूर रह चुके हैं, जिंदा है पूछता कोई नहीं। दुनिया का जो सबसे बड़ा ओहदा था बज़ाहिर वो मिला है, लेकिन हाल क्या है? कुछ भी नहीं। जब तक कुर्सियों पे थे हैसियत और थी, कुर्सी से उतरे तो हैसियत। हजरत उमर की जिंदगी का बड़ा सबक यह है कि दुनिया से बेरगबत हो जाओ, जो तुम्हारा है बस वही तुमने हासिल करना है। आने वाली नस्ल को भी हिरस, हवस, लालच, मुफाद परस्ती पे न लगाओ। आपने नाराज नहीं होना, चंद दिन पहले मुझे एक यूनिवर्सिटी में बुलाया गया लेक्चर के लिए, तो कहने लगे, जी मेन आपने बात छेड़ दी है, बिल्कुल मेन। आखिर क्या वजह है कि पढ़े लिखे समझदार इतनी इतनी बड़ी डिग्रियां और फिर लोग गलत तरफ निकल जाते हैं? तो मैंने कहा, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हम जब पढ़ते थे ना, तो जिस बच्चे से पूछते थे ना, ज्यादा बच्चे यही कहते थे, बड़े होकर क्या बनोगे? कहते मैंने डॉक्टर बनना है और मखलूक की खिदमत करनी है। ज्यादातर यही कहते। वो बड़े होकर डॉक्टर तो बन गए, पर अगला लफ्ज भूल गए। डॉक्टर बन गए वो, लेकिन मखलूक की खिदमत करनी है ये वो। फिर उन्होंने चौकियां रखी हैं 2-3, एक पे फीस जमा करा लो, एक आगे आ जाओ, ये इतने पैसे मशवरे के हैं, ये फिर दवाई भी वहां से लेना जहां से मैंने कही है, टेस्ट भी उस लेबॉर्ट्री से कराना जो सबकी बात नहीं करता, लेकिन जो है वो बहरहाल है। खुदा रहा, कहीं तो दुनियादारी छोड़ दो, किसी मकाम पर तो इसको छोड़ दो। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम पे इतनी मुसीबतें आई कि पहाड़ पे आती तो वो रेजा रेजा हो जाते, लेकिन किसी मकाम पर भी हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम शिकवा करते नजर नहीं आते। हम गरीबी का रोना रोते हैं, हर चौथा आदमी कहता है बड़ा गरीब हूं, लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने चौथे दिन खजूर खाई, सिरका खाया है और मोटे बांध की चारपाई पे आराम किया। हजरत उमर ने कहा, हुजूर कितनी तकलीफ है? फरमाया, उमर कोई तकलीफ नहीं, थोड़ा सा तो वक्त है, जन्नत में जाएंगे, सारी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए तैयार की हुई है। राजी बिरज़ा, राजी बिरज़ा, कोई किसी किस्म का मसला। हमें आजमाइशें आती हैं, तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती, लोग छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते, जरा जरा सी बात पर शिकवा करते। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरा रब किसी को बीमार करता है तो 2 फरिश्तों को भेजता है, जाओ मेरे बंदे की तीमारदारी करके आओ। अल्लाह अकबर, खुद रब भेजता है, जाओ मेरे बंदे की। तो मुझे बताइए, जब अल्लाह भेजे तो फिर तंदुरुस्त खुश नसीब हुआ कि बीमार? जी तंदुरुस्त फिर खुश नसीब कौन हुआ? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब 2 फरिश्ते भेजता है, फरमाता है पता करके आओ मेरे बंदे का उसका क्या हाल है। हालांकि अल्लाह सारे जानता है। फरिश्ते आते, वापस जाते, रब करीम पूछते हैं, बताओ मेरा बंदा क्या कहता था? अल्लाह तुझे सारा ही पता है, पर हमसे पूछते तो बता देते हैं। वो ये कहता था कि मैं अपनी रब की रजा पे बड़ा ही राजी हूं। वो तेरी हमद कर रहा था, तेरी तारीफ कर रहा था, तेरा शुक्र कर रहा, तेरे लिए कलीमाते हमद बयान कर रहा था। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, सुनो पहले, अगर मैं अपने बंदे को इस बीमारी में शिफा दूंगा
تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے اسے عطا کی ہوئی، پہلے سے اچھی صحت دوں گا، اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا۔ بھائی جب تو راضی بالرضا رہتا ہے، راضی بالرضا، بڑی سادی سی بات ہے بھائی، آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا نا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کرے اس وقت، تو روٹی تو وہ بھی مل گئی اور اس میں لذت ہے، وہ سکون نہیں، وہ سکون نہیں۔ میری اماں جی سالن پکا کے رکھ لیتی تھی تو روٹی جب بھی کوئی مانگتا تھا تو تازی بنا کے دیتی، ان کی طبیعت تھی۔ تو میں اکثر ان سے کہتا کہ اماں جی پکا کے رکھ دیا کرو، کہتے تمہیں خوشی نہیں ہوتی جب تمہاری اماں تازی پکا کے دیتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، طبیعت میں خوشی ہوتی ہے۔ ان کا مزاج تھا، ذوق تھا، تو ہم سمجھتے تھے یار یہ بڑی سعادت کی بات۔ تو آپ گھر گئے رات کو تو گھر والوں سے کہا روٹی، تو فوراً اٹھے، فوراً، اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا اور ساتھ یہ بھی کہا باہر سے نہ کھایا کرے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کتنی ٹھنڈک پہنچتی آدمی کے دل کو، سکون ملتا۔ تو بھائی بیماری تو آپ نے کاٹ لی، لیکن ساتھ کہو ہو بڑا بیمار ہوں، میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے، ظلم بھی نہیں کیا، کسی کو کچھ بھی۔ اب بیماری تب بھی کٹ گئی، پر بڑی آزمائش، مریض ڈاکٹر کے گلے پڑ رہا ہے، اس کے لواحقین جھگڑے کر رہے ہیں، بیماری وہ بھی کٹ گئی۔ اور ایک بیمار وہ ہے جو چارپائی پہ لیٹا ہے اور کہتا ہے جس طرح میرا اللہ راضی اسی طرح میں بھی راضی، تو بیماری اس کی بھی کٹ گئی۔ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت جبریل امین ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل، اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد، توجہ کرنا بات کا، جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں، اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے، میری اس بندے سے ملاقات کراؤ۔ تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے اندھا تھا، دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھے اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی، ریشہ تھا۔ جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے، اس نے وعلیکم السلام کے بعد پہلا لفظ پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کا ہے، نابینا بھی اور ہاتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے؟ تو بڑے ہی خوبصورت لفظ اس بیمار نے کہے، کہنے لگے نہیں حضور، میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دی، اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی۔ تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے، جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا، اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعہ یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں نفع میں ہے، نعمت ملے تو شکر کر کے نفع، مصیبت آئے تو صبر کر کے نفع۔ اپنی زندگی میں تحمل، بردباری، علم پیدا کرا، حوصلہ پیدا کرا۔ ہر آنے جانے والے شخص کے مزاج کے مطابق اسے نہ ملے، اپنا مزاج صحیح رکھے، اپنی طبیعت کے مطابق اپنے ماحول کو برقرار رکھے۔ علم کے ساتھ گزارا کرو گے تو رشتہ داروں سے بھی بنی رہے گی، دوستوں سے بھی بنی رہے گی، ہر ایک سے تعلق رہے گا۔ اور اگر آپ کے اندر یہ حوصلہ نہیں تو پھر سارے معاملات پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تو آج کا مضمون تھا۔ ہمیں نا لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب درویشوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے، دیتے ہیں نا مشورہ لوگ، جی تھوڑا تھوڑا بول لیں، تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں نا۔ اگرچہ ہم ان کی بات نہیں مانتے، اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دی سیاست سے تو، اور پہلا فکرہ یہ ہے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے۔ اس نے کہا جب سیاست اور دین علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو چنگیز خان اور ہلاکو خان پیدا ہوتے ہیں۔ سیاست جب تک مسجد کے اندر رہتی ہے
तब तक पाक साफ रहती है, वो गंदी होती तब है जब मस्जिद से निकल जाती है। हजरत अली के ज़माने तक मस्जिद में रही, पाक साफ रही। यजीद बाहर ले गया तो गंदी हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दोबारा मस्जिद में ले आए तो फिर पाक हो गई। लेकिन फिर भी एक साथी ने मुझे कहा, तो उसकी बात में सबकी बातें नहीं मानता, उसकी बात मेरी समझ में आई। वो कहने लगा जी असल बात यह है कि सियासी तबसरे तज्जिए अखबारों में टीवी पे जाके बैठे, जाके बड़ी मेहरबानी मेरी तरह देखे, वो हम सुनते रहते हैं तो हमारा दिल करता है मस्जिद में सिर्फ हम रसूलुल्लाह का प्यार ही सुनिए। तो मैंने कहा यार तेरी बात दिल को लगती है, ये बात सही है, चलो ये नीयत अच्छी है, ये तेरा नजरिया ठीक है, मान गया। मैं चला गया दुकानदार के पास और मैंने उसको जाके कहा कि गाड़ी का इंजन खोलो, इस तरह करो, इस तरह। उसने कहा मौलाना आप जाके ना घर तो फिका की किताब खोले, इसलिए कि गाड़ी के इंजन के बारे में आपको मालूमात, यहाँ अगर आपने ये काम करना है तो इसको पढ़ें, किसी उस्ताद के पास वर्कशॉप पे आए, आपके हाथों को, मुंह को, चेहरे को मिट्टी लगे, धुआं लगे, ग्रीस लगे, फिर आपको पता चलेगा इंजन कैसे खुलता है। सही कह रहा हूं नहीं सही कह रहा? धुआं गल्ला तो यहां कर चढ़ी दे, सही कह रहा हूं जी। अगर मौलवी को इजाजत नहीं सियासत की बात करने की, और मौलवी को इजाजत नहीं कि इंजन की बात करे, तो सियासतदान को इजाजत है दीन की बात करने की। यहां तो वो आए ना मदरसे में पढ़े, पूरा दीन हासिल करे, फिर वो बोले तो फिर तो ठीक हो गया। लेकिन जब उसे सूरत इखलास भी सीधी नहीं आती तो फतवे देने की उसको जरूरत है कोई? बोले ना यार क्यों छेड़ते हैं सियासत? हम ना पिछले जुमे जुलूस निकालना चाह रहे थे खत्म नबुव्वत की तरमीम के हवाले से। हुकूमत वक्त ने कहा कि हम वापस लेते हैं, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी निकालना चाहिए। इन्होंने किया क्यों? मैंने कहा यार लोगों को भी परेशान नहीं करना चाहते, हमारी अपनी सड़कें हैं, किसी को बस ठीक है। उन्होंने वापस ले ली तो बात खत्म हो गई, हम मान गए, तस्लीम कर लिया। इतना हमारा मुतालबा है कि उस आदमी को जरूर सजा दो जिसने ये तरमीम की है, लेकिन हम नहीं करते। कोई नहीं निकले, नहीं ना निकले, बोले तो वजीर कानून साहब को क्या मुसीबत बनी हुई है नया फतवा देने? क्या है कोई शौक नहीं देना चाहिए फतवा? कहता नहीं नहीं मर्जियों में हमारे दरमियान थोड़ा ही फर्क है। मुझे यूं लगता है कि ये जानबूझकर कोई ना कोई ऐसी शरारत करते जिससे लोग इश्तियाल में रहा, जानबूझ। हिलम, हौसला, सब्र, ज़ात के बारे में तो है, लेकिन अगर कोई रसूल पाक की बेअदबी करे तो फिर हौसले की बात है ही नहीं, फिर तो जिहाद की बात है। और मैं दयानतदारी से मस्जिद में बावजू बैठकर जुमे के दिन मशवरा देता हूं हुकूमत को, और वजीर कानून को मशवरा देता हूं कि ना फिरौन की हुकूमत सारी जिंदगी रही, ना नमरूद रहा, ना जाज बिन यूसुफ रहा, ना यजीद रहा। और यार दरबारी बन के हुक्मरानों की चापलूसी करते करते तुम यहां तक आ गए हो कि अब नबी पाक की इज्जत को आप डालना शुरू कर दिया है। और आप यकीन करें सियासी जमातों का इतना बुरा हाल है कि इनके लीडर के बारे में कोई बात करे तो पागल हो जाते हैं ये एहतजाज कर करके। और उसने डायरेक्ट कह दिया कि खत्म नबूवत का मसला ही कोई नहीं, जो दीन की बुनियाद है, किसी को परवाह नहीं। मुझे तो उन लोगों की फिक्र हो रही है जिन लोगों ने इन्हें वोट दिए हैं, वो अल्लाह को क्या जवाब दें। और ये अल्लाह माशाअल्लाह सारी सियासी जमातें इस तरह की। और मेरा वजीर कानून साहब को भी मशवरा है कि जिंदगी बड़ी थोड़ी है, बड़ी थोड़ी। अल्लाह सबको माफ करता है, अपने रसूल के गद्दारों को माफ नहीं करता। और यहां तुम्हारी गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं, वहां भी तुम्हारे झंडे लगेंगे, पर इसलिए लगेंगे कि ये गद्दार है नामों से रिसालत के। ये झंडे लगे, शर्म करो और डर जाओ, बस कर दो। तुम्हारे मुंह में अब दांत पूरे नहीं रहे। कोई शुगर का मरीज है तो कोई ब्लड प्रेशर का, तो कोई हार्ट का, तो कोई कैंसर का। शर्म करो और अपनी कब्र की भी थोड़ी सी फिक्र करो। बताओ पाकिस्तान के कितने सदर गुजरे, वजीर आजम गुजरे, तो उनकी कब्रें कहां हैं? कोई जाता है उनकी कब्रों पे? किसी को खबर है? क्यों अपने लिए जहन्नम कच्ची करते? सारा कुछ दुनियादारी रह गई है, सारा कुछ सिर्फ यही रह गया। हजरत अबू बकर सरदार थे, हजरत उमर सरदार थे कबीले, हजरत उस्मान सरदार थे। उन्होंने सरदारियों को ठोकर मार के रसूलुल्लाह के कदमों में बैठना पसंद की। सरदारियां छोड़ के गुलाम बन गए। तुम सरदारियां बचाने के लिए रसूलुल्लाह की गद्दारी करते हो।
शर्म नहीं आती। दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब में कि अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, मालिक तेरे बंदे अगर तुझे ढूंढना चाहे तू कहां मिलेगा? तो अल्लाह करीम ने फरमाया, जिन लोगों के दिल लोग तोड़ नहीं देते मैं उन टूटे दिलों में मिला करता हूं। तेरा आईना है वो आईना के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। जब लोग ताने देते हैं, जब लोग तकलीफ देते हैं, जब आप बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, जब आप मुखलिस होते, जब आप जद्दोजहद कर करके थक जाते हैं और लोग जब पूरी तौर पर तानाजनी करते, बातें सुनने को जब मिलती है, मैं दयानतदारी से कहता हूं जब लोग पूरी तरह दिल तोड़ दे फिर कोई सजदे का मजा है, फिर कोई दुआ की लज्जत है, फिर कोई चस्का है उसकी बारगाह में हाजिरी का, फिर कोई तड़प पैदा होती है उस कैफियत में। वो जब लोग आपको पूरी तरह तकलीफ दे और सारे असबाब जाहिरी खत्म हो जाए, वो जो लज्जत है ना अल्लाह की बारगाह में जुड़ने की, वो तारीफ वालों को कई दफा नसीब। टूटे दिलों में तो रब मिलता है ना, बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो, ये शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। मेरे अजीज तय करें कि अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले होंगे, अल्लाह रसूल की रजा पाने का काम होगा, और इस तारीफ से निकल आएंगे हम कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। मैं अर्ज कर चुका हूं कि दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को सादिक कहते हैं, अमीन कहते हैं, सिला रहमी करने वाला कहते हैं, और जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो फिर जादूगर, फिर माज़अल्लाह शायर, फिर कुछ। अच्छा वो ये सारा कुछ कहते रहे तो क्या हुजूर शाम को बैठ के हजरत सिद्दीक अकबर के पास या घर में सैयदा खतीजा के पास ये तबसरे करते थे माज़अल्लाह कि देखो जी लोग बात ही नहीं सुनते, देखो तवज्जो ही नहीं करते, देखो मुझे जादू, हुजूर ये तबसरे करते थे? वो जिस तरह बच्चा आग के करीब बार बार जाता है और माँ हाथ पकड़ पकड़ के रोकती नहीं, गुस्सा नहीं करती, उसका ख्याल होता है इसे पता ही नहीं ये जल जाएगा। ये रात को बैठ के तबसरे नहीं होते, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह का बाकी उन नफ्सा का, ए महबूब क्या आप अपनी जान पर खेल जाएंगे? अल्लाह यकून मोमिनीन, इस बात पर कि ये ईमान क्यों नहीं लाते? हुजूर आपने तो जान की बाजी लगा दी गोया। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये अल्लाह का कुरान है। वो जादूगर कहते जा रहे, साहर कहते जा रहे, और हुजूर जान की बाजी लगाकर दीन बताते जा रहे। ये मिजाज है कि आप उन लोगों के बीच खड़े होकर उन्हीं की खैर की बात करें, उन्हीं के हक में भले की बात करें जो आप पर तानाज़री कर रहे हैं। आप उन्हीं लोगों के लिए देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कितनी जद्दोजहद की जनाब कलीम ने। कभी फिरौनियों से मुकाबला है, कभी दरियाओं का सफर है, कभी सहराओं का इलाका है। किस किस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जद्दोजहद की अपनी कौम को निकालने के लिए। आप कुरान मजीद खोलें, जगह जगह हजरत कलीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलेगा। कभी वो पानी का मुतालबा लेके आ गए, कभी कुछ लेके आ गए। दिन रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें फिरौन से, फिरौनियों से निजात दिलाना चाहते हैं, लेकिन वो कितनी ज़हनी अजियत देते हैं। आप तारीख पढ़ के देखें, कभी वो उनसे कहा गाय ज़िबा करो तो पूछते हैं रंग कैसा हो, बछड़ी हो के जवान हो। कभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, यहां तक उन्होंने कह दिया कि आपने तो अपने भाई हजरत हारून को कत्ल कर दिया। यहां तक एक औरत को कहा जाके जनाब हजरत मूसा पे इल्जाम लगा दो। कभी वो कहते हैं कि माज़अल्लाह आप इतना अपने आप को पर्दों में छुपा के रखते हैं, क्योंकि हजरत कलीम बड़े हयादार थे, अल्लाह के सारे नबी हयादार होते, तो वो कहते थे लगता है जिस्म पे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कोई ऐब है। कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी कोई बात। लेकिन आप हजरत कलीम को देखें, वो जहां भी रब की बारगाह में अर्ज करते हैं अपनी उम्मत की खैर ही मांगते, वो अपनी कौम की खैर ही मांगते। वो अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज करते हैं मालिक इनके लिए हिदायत के रास्ते वाज़े फरमा। यहां तक उनकी कौम ने कह दिया माज़अल्लाह, ये अल्लाह का कुरान फरमाता है। आप सूरह आराफ पढ़ के देखिए, वो कहने लगे ए मूसा हमें तो आपसे पहले भी आपकी वजह से तकलीफ पहुंची, माज़अल्लाह आपके बाद भी आपकी वजह से तकलीफ पहुंची। वो आपकी विलादत की खबर मारूफ हुई तो फिरौन ने हमारे बच्चे कत्ल कराने शुरू कर दिए।
تو آپ کے تو آنے سے پہلے ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی. لیکن حضرت موسیٰ پھر بھی کہتے ہیں اور صبر کرو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرمایا یاد کرو نا بنی اسرائیل والوں, وہ وقت یاد کرو نا, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, پھر ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے, پھر ہم نے تمہیں نجات دی ان لوگوں سے, فرعونیوں سے تمہیں بچا لیا. کس کی برکت سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت. اللہ نے ان کے ذریعے تبلیغ فرما کے بچا لیا. قومیں اس کے اندر تکلیف دیتی. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ ہود کے اندر. حضرت شعیب اپنی قوم کو منع کر رہے, کیا کہہ رہے؟ ناپ تول پورا کرو, نا انصافی نہ کرو, لوگوں کا حق نہ مارو, یہ خیر کی دعوت. قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ سورہ ہود پڑھیے. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی آپ کی باتیں. اگر ہمیں آپ کے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو معاذ اللہ ہم تو آپ کو پتھر مار مار کے شہید کر دیتے. آپ انہیں تبلیغ دین کر رہے ہیں, آپ انہیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں, آپ ان کے کردار و عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ کے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تو آپ کو شہید کر دیتے. تو جواب میں حضرت شعیب نے کیا کہا؟ جاؤ پھر موج کرو. انہوں نے کہا ایسی قوم کو تبلیغ کروں جو پتھر مارنے کی بات کرتی ہے؟ کیا میں اب ایسے لوگوں کو دعوت خیر دوں جو مجھے شہید کرنے کی بات کرتی؟ کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن مجید نے بیان کیا. حضرت سیدنا شعیب فرمانے لگے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ, فرمانے لگے قوم والو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے, اور میں اپنی جگہ دین کی تبلیغ کرتا رہوں. کرو تم اپنا کام اور میں اپنا. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. دوستو لوگ تو تانا زنی کریں گے. ایک خاص بات کرنی ہے آپ سے. ایک دانشور نے مجھے تو بڑا تڑپایا ہے, ہو سکتا ہے آپ بھی تڑپ جائے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. ایک دانشور کی بات پڑھی میں تو ٹوٹ گیا. اس نے کہا مسئلہ پتہ کیا ہے, بدی پھیلانے والے تھوڑے ہیں اور نیکی پھیلانے والے زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی زمانے میں بدی کیوں زیادہ پھیل رہی, نیکی کم کیوں پھیلتی؟ تعداد نیکی پھیلانے والوں کی زیادہ ہے, بدی پھیلانے والوں کی کم ہے, لیکن سوسائٹی میں چلن بدی کا کیوں عام ہے؟ تو کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ بدی پھیلانے والی بدی پھیلاتے ہیں نا, اس اخلاص سے نیکی پھیلانے والے نیکی نہیں پھیلاتے. اور جتنی محنت شیطان کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, اتنی محنت دیندار کیوں نہیں کرتے بچانے کے لیے؟ جس تیزی کے ساتھ لوگ دین کے مخالف کوششیں کرتے ہیں, اتنی محنت کے ساتھ دیندار لوگ جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ کاش کبھی لوگ اتنے مخلص ہو جائیں جتنے بدی پھیلانے والے مخلص ہیں, تو انقلاب آ جائے. حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک چور کے لیے اکثر دعا مانگا کرتے تھے. ابو الحسن اس کا نام تھا. امام محمد بن حنبل کہتے یا اللہ اس پہ رحم فرما, یا اللہ اس چور پہ رحم فرما. دعا مانگتے, اور دعا کیا مانگتے؟ یا اللہ ابو الحسن اس پہ رحم فرما. ایک دن آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ حضور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آپ چور کے لیے دعا مانگتے اور اس کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے بڑی انوکھی بات کی. کہنے لگے اس چور نے مجھے حوصلہ بڑھا دیا. آپ فرمانے لگے دین کی ایک بات کرنے کی وجہ سے جب مجھے بادشاہ نے گرفتار کیا اور مجھے تھانے لے جایا گیا اور کوتوال مجھے بند کر رہا تھا, تو میں دیندار آدمی تھا, ساری زندگی پڑھنے پڑھانے والا تھا. سارے مجرم نہیں جیلوں میں جاتے, جیلوں میں تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لوگ بھی رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھے لے جایا جا رہا تھا تو کچھ کیفیات تھی کہ لوگ کہیں گے جناب جیل میں. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابھی کوتوال مجھے تھانے لے کے گیا کہ وہ چور آیا اور آ کے کہنے لگا امام صاحب زمانہ جو مرضی کہے, میں جانتا ہوں آپ کی غلطی کوئی نہیں, آپ نے حق بیان کیا ہے. کہنے لگا حضور میں چور ہوں, میرے وجود پر اب 1 انچ جگہ نہیں جہاں کوڑا نہ پڑا ہو. سارا وجود کوڑے کھا کھا کے زخمی ہے. ہر شہر کے ہر کوتوال کے پاس گویا ہر تھانے میں میرا نام لکھا ہے. چوری کے لیے مار کھاتا ہوں, کبھی گھبرایا نہیں. ذرا کھڑے رہنا, آپ تو محمد عربی کے دین کے لیے مار کھانے لگے ہو. اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا. فرمایا ذرا کھڑے رہنا, اتنی جلدی تانوں سے پریشان نہ ہونا.
زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ ذرا ٹھہرنا پھر اگر آپ اس کام کے لیے آئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی بات نے اتنا حوصلہ دیا کہ پھر مجھے کسی چیز نے پریشان ہی نہیں کیا۔